سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت سرکار غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ حضرات محترم، کلام جب ہم پیش کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلام کے اشعار اس قدر ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنا آپا کھو دیتا ہے۔ دو چار شعر سماعت کر لیں۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، کل چھٹی شریف تھی اور سرکار عطائے رسول ہند الولی سرکار غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سبھی عاشقان خواجہ نے اپنی اپنی عقیدت محبت
کے اعتبار اور بنیاد سے خراج عقیدت پیش کیا۔ ہم سنی ہیں اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ جب بھی جن بزرگوں کے اعراس کا دن آئے تو پھر ہم کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ضرور پیش کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اور رہی بات سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان نہ صرف ہندوستان والوں پر ہے بلکہ آپ کا فیض پوری دنیا پر جاری و ساری ہے۔ بارہا آپ حضرات نے سرکار غریب نواز کے حوالے سے سنا ہے، سماعت کیا ہے۔ 90 لاکھ لوگوں کے قلوب میں جنہوں نے اسلام کی شمع روشن فرما دی وہ ہیں عطاء رسول سرکار غریب نواز، جن کے آنے سے ہندوستان کی تاریخ بدلی، جن کے آنے سے اسلام کا جھنڈا پورے ہندوستان میں لہرایا، جن کے آنے سے اجمیر کی سرزمین بابرکت ہو گئی، جن کے آنے سے اجمیر کو اجمیر شریف کہا جانے لگا۔ وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حالات انشاء الرحمن میں مختصر ہی صحیح آپ کے سامنے ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں بڑا موسم خراب چل رہا ہے، ہر جگہ پر وابلہ مچا ہوا ہے، الگ الگ فتنوں نے جنم لے رکھا ہے، کوئی اہل قرآن ہے تو کوئی اہل حدیث ہے، کوئی نہ جانے اور کیا کیا نام دے کر اپنے آپ کا ایک الگ الگ بینچ تیار کر رکھا ہے، اور سب کے سب حملہ کر رہے ہیں تو صرف مسلک اعلیٰ حضرت پر۔ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ 2-4 باتیں آج آپ کے ذہن میں اتارنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، اور وہ لوگ جو دوگلی پالیسی کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، دونوں طرف میں حامی بھرتے ہیں، ذرا ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ بھی جان جائیں کہ بھائی حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ اب اعلیٰ حضرت پر گفتگو تو ہوگی نہیں، اولیاء اللہ کے حوالے سے آج بہت باتیں چل رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ولی اللہ سے بیزار ہیں، ہے نا؟ جو لوگ ولی اللہ سے بیزار ہیں دراصل وہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں، ہے نا؟ آج اسی پر گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی ولی اللہ ہوتے کون ہیں، ان کے اوصاف ہیں کیا، کیا کیا صفات ان کے اندر ہونی چاہیے، ہے نا؟ اور یہ بات اگر میں بولوں تو کہیں گے میری بات، کوئی عالم بولے تو کہیں گے عالم کی بات، وہی بات اگر صحابہ کی زبان یا ان کے ذریعے سے آ جائے تو سبحان اللہ۔ لیکن اگر اسی بات کو ہم قرآن سے پوچھ لیں اور قرآن اس کا جواب دے دے کہ ولی اللہ کے صفات ہیں کیا، تو پھر اس کے بعد کسی کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ الرحمن قرآن کی آیات سے آج ہم سمجھیں گے کہ ولی اللہ ہے، حالانکہ ولی اللہ جو ہے، اللہ والے جو ہیں، ان کا ایک پورا مضمون قرآن میں ہے، ولی اللہ کا ایک پورا مضمون قرآن میں ہے، اور احادیث میں اس کے باب بندے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ والے جو ہیں وہ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک ہوں گے، وہ قیامت تک۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی نادانی میں کہتے ہیں کہ ولی اللہ تھے اب نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تھے اب نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر دور میں اللہ کا ولی رہا ہے اور رہے گا۔ مسلمان جب تک رہیں گے اللہ والے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری چیز یہ کہ دھوکہ دھڑی دیکھیں آپ، دھوکہ، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہتے ہیں نا،
اے اللہ ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے نا، انعام والوں کے راستے پر چلا. ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کے راستے پر چلا. اور قرآن نے اس کو بھی اسپشٹ کیا ہے، اس کو بھی کھولا ہے. آپ نے 12 علماء کرام سنا ہے. وہ انعام والے کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہے نا. نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی جماعت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا. اور جب یہ اللہ والوں کی جماعت ہے تو قرآن میں سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم ہاتھ باندھ کر کے نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہم کو ان کے راستے پر چلا. جیسے نماز سے باہر آ گئے تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں کسی کی. سوچنے والی بات ہے، دھوکہ دیکھیں آپ. نماز میں کہتے ہیں اللہ انعام والوں کے راستے پر چلا. انعام والے کون ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ نبیوں کی جماعت، صدیقین کی، شہداء کی، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی جماعت قرآن نے کہا ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی دعا ایک بندہ نماز میں کھڑے ہو کے کر رہا ہے. سورہ فاتحہ مکمل ایک دعا ہی ہے. ہاں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر چلا. پھر کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. یعنی انعام پانے والے لوگوں کے راستے پر چلا ہے نا. انعام پانے والے لوگوں کے راستے پر چلا. انعام پانے والوں میں کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہے، صالحین. یہ بھی قرآن نے کہا. تو نماز میں کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نماز، فجر میں 4 رکعت نماز ہے تو آپ 4 بار کہہ رہے ہیں، ظہر میں 12 رکعت نماز ہے تو 12 بار کہہ رہے ہیں، عصر میں 8 رکعت ہے تو آپ 8 بار کہہ رہے ہیں، مغرب میں 7 رکعت ہے تو 7 بار، عشاء میں 17 رکعت ہے تو 17 بار آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. اور پھر نماز سے باہر ہو گئے تو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ مانتے ہیں. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی دھوکہ دھڑی والی بات ہے کہ نماز میں کہہ رہا ہے ان کے راستے پر چلا، اور نماز سے باہر کہہ رہا ہم تقلید نہیں کرتے. نماز کے باہر کہا ہم غیر مقلد لوگ، ہم تقلید نہیں کرتے، ڈائریکٹ مانتے ہیں. تو پھر نماز میں کیوں کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر اور نیک لوگوں کے راستے پر جن پر انعام کے ان کے راستے پر چلا؟ پھر یہ نماز میں کیوں کہہ رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اب اسی پر گفتگو ہوں گی، بڑی لمبی گفتگو ہو جائیں گی، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ سمجھنے والا اور شعور رکھنے والا اگر صحیح معنوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پر توجہ دے تو اس کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں، صرف سورہ فاتحہ ہی پر، کہ جب آپ نماز کے لیے شروع ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں آپ، تو سب سے پہلے جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہی سارا عقیدہ حل کر دیا گیا. اس میں ہی سارا عقیدہ حل کر دیا گیا کہ بھائی کہاں جانا ہے، کن کے پاس جانا ہے، کون سے راستے پر جانا ہے، اور کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کن سے بچنا ہے. پہلے کہا صراط الذین انعمت علیہم، پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا. تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہے ان سے بچنے کا حکم ہے. دعا تو انہوں نے سورہ فاتحہ میں یہی تو کہا گیا نا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان راستوں سے بچا، ان لوگوں کے راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. تو پتہ یہ چلا یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں وہ خراب ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے. میں نے کہا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہمیں طریقہ دے رہا ہے. سورہ فاتحہ ہمیں پہچان دے رہا ہے. اگر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو گے تو قرآن پر عمل ہے.
اگر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو گے تو قرآن پر عمل ہے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے بچو گے تو قرآن پر عمل ہے۔ تو آج اگر ہم وہابیوں سے بچ رہے ہیں تو قرآن پر عمل ہے، اور اللہ والوں سے جڑ رہے ہیں تو قرآن پر عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اللہ والوں سے جڑ رہے ہیں تو قرآن پر عمل ہے، اور جن پر غضب ہوا ان سے بچ رہے ہیں تو بھی قرآن پر عمل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کل کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے تمہیں کیسے خبر کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ مولوی لوگ کھڑے ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، تو کیسے ہوا اس کا جواب چاہیے۔ میں نے کہا اس کا بھی جواب موجود ہے، قرآن مجید میں اس کا بھی جواب موجود ہے، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مگر بیچ میں دو چار باتیں عرض کر کے میں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے اور ہمارے دل سے درد و غبار نکل جائے، کیونکہ آج صلح کلیت بہت زیادہ پھیل جا رہی ہے۔ آج وہ جو کٹے تھے چھٹے تھے وہ تو تھے ہی، وہ تو ہیں، کچھ ایسے بھی دوگلی پالیسی کے لوگ آج معاشرے میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں سب کو لے کر کے چلنا چاہیے، ہے نا، اتحاد۔ میں نے کہا بالکل، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ لیکن مجھے بتاؤ جس سے ہمارا جھگڑا ہو اس سے اتحاد کرنے کے لیے پہلے بیچ کے اختلاف کو مٹانا ہوگا۔ بھائی اگر بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے تو کس بنا پر ہے، اس بنا کو بیچ سے نکالنا پڑے گا، اس اختلاف کو باہر کرنا پڑے گا، تب جا کے اتحاد ہوگا۔ بیچ کے جو جھگڑے ہیں ان کو نپٹائے بغیر اگر آپ کہیں کہ اتحاد ہو تو میں نے کہا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو بیچ کا جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ہے کیا؟ بیچ کا جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ہے کیا؟ اس جھگڑے کو دیکھیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، فلاں بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، فلاں بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں۔ جب سب مسلمان ہیں تو پھر آخر یہ اتنی زیادہ آپس میں تفرقہ بازی کیوں؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ بھائی سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، نماز کہیں بھی پڑھ لو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ، شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لو گے؟ کہا نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا بھائی وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا اس کے عقائد درست نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہم جو ان کے بارے کہتے ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے، قرآن کو مانتا، حدیث کو مانتا، اللہ کو مانتا، لیکن عقائد غلط ہے۔ نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم کے یہاں پہ بوہری لوگ ہیں، بوہری سماج کے لوگ ہیں، کوئی جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ وہ بھی ٹوپی داڑھی والے لوگ ہیں، ان کا بھی آپ جنم داخلہ دیکھ لیجیے، اس میں مسلم لکھا ہوا ہوگا، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ پھر اگر جب وہ اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے، پھر آپ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیوں نماز نہیں پڑھیں گے؟ کہیں گے مولوی صاحب عقیدہ غلط ہے۔ میں نے کہا یہ جو ہم آج وہابی سنی کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ عقیدہ غلط ہے، اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو کوئی کسی کو کافر کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کفر میں آ جائے گا۔ تو کسی کو کافر کہنے کے لیے کوئی ریزن ایسا ہو جس کے بنا پر اسے پتا ہو کہ یہ دائرے اسلام سے خارج ہے تو اسے کافر کہا جائے گا، ورنہ نہیں کہا جائے گا۔ میں ایک بات ضرور اتارنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارا جھگڑا ہے کیا۔ ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آج ہمارے پر سوال ہوتا ہے کہ یہ درگاہوں پہ بہت جاتے ہیں، مزاروں پہ بہت جاتے ہیں، ولی اللہ کے پاس بہت جاتے ہیں، اجمیر بہت جاتے ہیں، بغداد بھی جاتے ہیں، بہت زیادہ جاتے ہیں، یہ فیض نہیں ملتا۔ یہ سارا کچھ بیکار بکواس بات ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں آج کل۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر آج یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی جو بات بتانے جا رہا ہوں صرف اس لیے بتانے جا رہا ہوں کہ بابا ہمارے اوپر تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے لینا۔ اگر تم سیدھی راہ پر ہو تو تمہیں انگلی اٹھانے کا حق ہے،
اگر تم سیدھی راہ پر ہو تو تمہیں انگلی اٹھانے کا حق ہے، اگر تم سیدھی راہ پر نہیں ہو تو تمہیں انگلی اٹھانے کا حق۔ صحیح بات ہے، میں غلط کر رہا ہوں اور آپ سے میں کہوں کہ آپ صحیح کرو تو آپ کے مولانا تم تو یہی کام غلط کر رہے ہو نا، مجھے کہہ رہے ہو کہ صحیح کرو، ہو سکتا ہے نا؟ تو اگر آپ صحیح ہیں، اس کے باوجود صحیح ہے، اس کے باوجود ہم آپ پر غلط الزام لگا رہے ہیں تو کوئی بات بھی بنے کہ ہاں یہ غلط پر ہے۔ ہمارے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فیض کے لیے آج یہ لوگ اجمیر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں بیکار ہیں، ہے نا؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم کو بعد میں بتانا، ہمارے کو بعد میں پڑھنا، ہم تو جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں، لیکن آؤ سب سے پہلے ہم تمہارے حوالے سے تمہاری کتابوں سے ایک بات عرض کر دیتے ہیں، آپ سبھی اگر اس کو سنیں اور نوٹ کرنے کا ہو تو نوٹ بھی کر لیں تاکہ کل کام بھی آ سکے۔ میرے پاس یہ موبائل ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو بعد میں مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم۔ ہاں بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کسی پر، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس اولیاء اللہ کے حوالے سے اس طریقے کے آپ اپنے دل میں گرد و غبار بھرے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی کتابوں میں کیا ہے؟ آپ کی کتابوں میں کیا؟ پہلے آپ وہ دیکھ لیں۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، صفحہ نمبر 176، مولوی اسماعیل دہلوی، بہت بڑے مولوی ہیں ان کے نا، وہ لکھتے ہیں اپنے پیر صاحب سید احمد کے بارے میں۔ کن کے بارے میں لکھتے ہیں؟ اپنے پیر صاحب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت حق وعلا نے آپ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کا، یعنی اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر صاحب کا ان کا داہنا ہاتھ اپنے خاص دستے قدرت میں پکڑ لیا۔ سن رہے ہیں نا بالکل توجہ کے ساتھ؟ میں پہلے بھی کہ تنقید نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر الزام کیوں ہے بھائی، ہمارے ساتھ نازیبہ سلوک کیوں ہے، سنیوں کے ساتھ یہ معاملات کیوں ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں؟ تمہارے کتابوں میں دیکھو، تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ اور پھر یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اکیلے میں بولیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی بات بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں اس لیے سب کے سامنے بولا کہ آپ بھی نوٹ کریں، آپ بھی سنیں، آپ کو لگ رہا ہے میں غلط بول رہا ہوں تو آپ میرا دامن پکڑیں، میرا ہاتھ پکڑیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں۔ وجہ یہ جمعہ میں سبھی لوگ رہتے ہیں اور سب تک یہ بات پہنچے، اور پھر آخر میں اس کو سمجھاؤں گا میں کہ بھائی اس کا طریقہ کار کیا ہوتے ہیں۔ بالکل اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، لیکن اتحاد کیسی ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہ بھائی میں غلط کروں اور آپ صحیح کریں، اور پھر بھی میں کہوں کہ آپ ہم سے اتحاد کر لیں، تو آپ کہیں گے ہو نہیں سکتا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ایک دن حق وعلا نے آپ کا داہنا ہاتھ اپنے خاص دستے قدرت میں پکڑ لیا، اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے۔ یعنی اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر صاحب کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا۔ کتابوں کا حوالہ دیا میں نے، کتاب کا نام صراط مستقیم، صفحہ نمبر 176، کتاب کا حوالہ دیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میں، خاص دستے قدرت میں ان کے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے کوئی چیز جو رفیع تھی اس کو سامنے رکھا اور رکھ کر کہا کہ ہم نے یہ تجھے عنایت کی ہے اور بھی چیزیں عطا کریں گے۔ ہاں ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، لکھے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آگے کہا کہ حضور مجھے بیعت کر لیجیے۔ کیا کہا؟ بیعت خالی ہمارے سنیوں میں ہے، تمہارے میں بھی ہے۔ بیعت پر بھی بہت بات چل رہی ہے، تبھی تو کتاب میں ہے۔ کیا کہا؟ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے، تو آپ نے منع فرما دیا، جاؤ 2-3 دن کے بعد آنا، ابھی نہیں کرتا۔ کہا پھر اصرار کیا کہ حضور بیعت کر لیجیے، بیعت کر لیجیے۔ جب اس نے خوب زیادہ اصرار کیا تو آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ ایک کام کرنا، وقت آئے گا تو بتا دیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ پھر آپ نے
استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے. اب اس کو بیعت کرنا کہ نہیں کرنا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا. اللہ سے پوچھنے کے لیے اللہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کو بیعت کروں کہ نہ کروں. اللہ نے اس کا ہاتھ اپنے دستے قدرت میں پکڑ رکھا ہے. ہاں اور پھر جو ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ میں اسے بیعت کروں کہ نہ کروں. اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ کا ایک بندہ مرید ہونے کی درخواست کرتا ہے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. یہ آدمی مرید ہونے کے لیے آیا ہے, اللہ تو نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو مرید کیسے کروں گا میں, ہے نا. اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس جہاں میں جو کوئی جس کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کرتا ہے. تو اب بس معاملہ کیا ہے کہ بھئی ہاتھ جب پکڑ لیا ہے اب مرید کیسے کروں, دستگیری اس کی کیسے کروں, اس کو بیعت کیسے کروں میں. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا, اس طرح سے حکم ہوا جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ وہ لکھوتا ہی کیوں نہ ہو ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے. یہ میں پورا لکھ کے لایا ہوں, یہ صراط مستقیم کتاب کا نام, صفحہ نمبر 176. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں چلے جا رہے تو کوئی فیض نہیں ملے گا اور اس کے ہاتھ کو ڈائریکٹ اللہ نے پکڑ لیا ہے. اس کے ہاتھ کو ڈائریکٹ اللہ نے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز عطا کی ہے اور بھی عطا کریں گے اور جو تیرا مرید ہوگا ہم اس کی کفایت کریں گے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کا اللہ سے ہم کلام ہونا ہوا, بات چیت کرنا ہوا. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب بات چیت کرنا ہوا تو اللہ سے اس کی ملاقات کہاں ہو گئی. رسول اللہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ معراج کو گئے تو جو ہے دیکھا دیکھی نہیں ہوئی. ہاں معراج کی شب جب گئے تو دیکھا دیکھی, قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اور دیکھا بھی تو کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل امین کو دیکھا تھا. اور جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے اپنے خاص دستے قدرت میں ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا. تو بھائی اگر تمہارا اللہ سے تمہاری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو قرآن میں ہونا چاہیے. بھائی وحی کے ذریعے ہوئی ہے تو قرآن میں ہو, یا تو جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی ہو. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ملاقات کیسے ہوئی؟ میں یہ واقعہ یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نا اتفاقی ہے یہ آج کل کے عوام کے اندر جو پھیل رہی ہے یہ عوام کی غلطی نہیں ہے, یہ ہما شما کی عوام کی غلطی نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے اگر ان کے اکابرین پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا تو یہ جو خرافاتیں ہیں ان خرافاتوں کی وجہ سے فتویٰ لگایا ہے. ہمارا جو جھگڑا جو دشمنی ہے نا وہ جائیداد کا, زمین کا, بٹوارے کا, پیسے کا, دھن دولت کا نہیں ہے. یہ جو جملے ہیں, یہ جو انہوں نے قصے کہانیاں گڑے ہوئے, جو مسائل گڑے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے. اب سوال یہ پیدا ہو جب ان کے اوپر ہے تو پھر ہم لوگ آپس میں کیوں پس رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ مولوی لوگوں کی بات ہے تو پھر ہم آپس میں کیوں پس رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ ان کے تمام تر عقائد کو جاننے کے بعد بھی کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے پھر بھی آپ ان کے گن گائیں گے, ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے, ان سے محبت کریں گے, ان کو ایمان بنائیں گے. تو اب وہ حکم آپ کی طرف یہ آئے گا کہ آپ نے کسی کو کے تعلق سے جانا پرکھا کہ یہ غلط ہے, پھر بھی غلط کو آپ غلط جاننے کے باوجود حق کہہ رہے ہیں, اس لیے آپ پر فتویٰ لگ رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عوام کا اس میں کچھ نہیں ہے, عوام کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے, ہم نے بہت بڑا بنا دیا. ہاں یہ مسئلہ بڑا ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو جان بوجھ کر ایسے لوگوں کی اقتدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو جان بوجھ کر. اب ہمارے ولیوں کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی آ جائے تو کہتے ہیں نا ایسا کیسے ہو جائے گا, یہ غلط ہے. تو پھر یہ جو اللہ نے اپنے خاص دستے قدرت میں جو پکڑ لیا ہاتھ کو, یہ کون سی کتاب میں ہے بابا؟ یہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے, یہ فیض ڈائریکٹ جو اللہ سے مل رہا ہے, یہ کیا ہے پھر؟
ہاں، کیونکہ شاعر نے کہا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ہاں، اور پھر شاعر نے کہا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا. ہاں، تو یہ تو بات ہوئی خاص لوگوں کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے میں عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ درست کیجیے، اولیاء اللہ کے حوالے سے نظریہ صحیح رکھیے. بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. مگر اللہ جب دیتا ہے تو اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. مگر موت تو اللہ دیتا ہے، موت تو خدا دیتا ہے، زندگی کا مالک وہی ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. جب خدا ہی موت دیتا ہے تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تمہیں ملک الموت موت کا فرشتہ وہ تمہیں موت دیتا ہے. یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ حقیقی موت اللہ ہی دیتا ہے، مگر اللہ روح قبض کرواتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے کرواتا ہے. ہم بھی اسی کے قائل ہیں. ہم بھی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی غیر دیتا ہے. حقیقی معنوں میں جو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیر دیتا ہے، حقیقی معنوں میں اس کا ہی اختیار، اس کا ہی تصرف، اس کا ہی سب کچھ اللہ کے اذن کے بغیر دیتا ہے، اسے ہم بھی کافر سمجھتے ہیں، وہ اسے ہم بھی کافر سمجھتے ہیں. لیکن جو یہ عقیدہ رکھے ایک عطائی ہے اور ایک ذاتی ہے، ذاتی اللہ کے لیے خاص ہے، عطائی بندوں کے لیے ہے. خدا دیتا ہے، بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے، اپنے نیک ولیوں کے بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کانسیپٹ بالکل حل ہو گیا. اللہ مددگار ہے، مگر اتنا ہی نہیں کہا، آگے کہا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، یہ قرآن ہے، اور جبرائیل بھی تمہارے مددگار ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہے. قرآن ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ نا اتفاقی ہمارے آپس میں کیوں ہے کہ ایسا ہے فلاں ہے اللہ؟ ارے ہم بھی کہتے ہیں دیتا اللہ ہی ہے، مگر اگر اللہ نے کسی کو دینے کے بعد یہ کہہ دیا کہ میرے بندے اب تو اپنے چاہنے والوں کو عطا کر دے، اس میں برائی کیا ہے؟ بادشاہ کے وزیر نہیں ہوتے؟ اگر وزیر کے ذریعے سے، وزیر خزانہ ہے، وزیر مملکت ہے، اگر وزیر خزانہ کے ذریعے کسی کو کوئی چیز دیا جائے، نام کس کا ہوگا کہ وزیر نے دیا؟ کہا بادشاہ نے دیا ہے. تو بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے. کہا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تمہارا مددگار ہے، مولا ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، اور صالح المؤمنین نیک مومن مسلمان نیک لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں. تو قرآن اللہ کہہ رہا ہے مددگار کسے کہتے ہیں؟ مددگار کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی مدد کرے. اردو لفظ ہے نا. مددگار کسے کہتے ہیں؟ مولا کا معنی مددگار ہے نا. اللہ کے لیے یہی کہ فَإِنَّ اللَّهَ مولا، اللہ مددگار ہے. تو جبرائیل کے لیے یہی جملہ صالح المؤمنین، کیونکہ ایک ہی آیت ہے. ہاں، تو پتہ یہ چلا کہ دیتا اللہ ہے، مگر اللہ کسی کے ذریعے سے. اب رہی بات
یہ تو ہو گئی، اس پہ گفتگو بڑی لمبی ہو جائیں گی. یہ تو ہو گئی بات. میں نے یہ کہا تھا کہ اولیاء اللہ کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. آج جب ہم کسی اللہ والے سے مانگتے ہیں تو وہ اللہ والا ہونا کیسا چاہیے، یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ انڈریا گنڈریا، یہ ڈھولک، یہ تاشے، یہ گاجے، یہ باجی، یہ ڈھیل ڈھول، یہ انگوٹھی، یہ پنگوٹھی، یہ لٹک چٹک، یہ نہیں. قرآن اللہ والوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے. آپ جن سے مانگیں گے، آپ جن سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے جو مددگار ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم کہیں تو میری بات، علماء کہے تو علماء کی بات، صحابہ کہے تو صحابہ کی بات. قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ اللہ کے نیک لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اوصاف ہیں کیا، ان کے اندر صفتیں کون سی ہیں. تو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اولیاء اللہ کے کانسیپٹ کو قرآن نے اس انداز پہ کہا. سب سے پہلی چیز اللہ کے نیک لوگوں میں یہ ہے التائبون، کہ وہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ توبہ کرنے والے. اور توبہ بھی کیسی توبہ؟ شب برات میں آ گیا، رات بھر توبہ 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 توبہ. شب معراج میں رات بھر توبہ توبہ توبہ. صبح ہوئی دکان میں گیا تو بے ایمانی شروع. توبہ کیسی توبہ؟ امام احمد بن حنبل، وقت بس دو چار باتیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غلام کو لے کر کے آئے. پوچھا تمہارا نام، بہت جلدی سے بیان کر رہا ہوں میں، وقت بہت کم ہے. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا غلام کا نام نہیں پوچھا جاتا، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، آپ جس نام سے پکارے بندہ حاضر ہوگا. کہا ایک بات یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گے؟ کہا بندے کی کوئی چاہت، غلام کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، آپ جو کھلائیں گے کھا لوں گا. کہا ایک کمرے ہیں، دیکھ لو پسند کرو جس میں رہنا چاہو. ایک کمرہ بالکل کھردرا سا ٹوٹا پھوٹا، اس کو پسند کر لیا. غلام کی بات اور توبہ کی بات، اللہ والوں کی توبہ کی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ اللہ والوں کی نشانی و صفات میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توبہ. وہ کیا ہے؟ توبہ. تو توبہ کے بارے میں انشاءاللہ ایک ایک چیز پر گفتگو ہوگی، کئی جمعہ چلے جائیں گے. توبہ کیا کہا؟ توبہ کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا روم جو ہے اس کو پسند کر لیا. اب امام احمد بن حنبل فرماتے کہ وہ دن بھر خدمت کرتا، اس انداز سے کرتا کہ میں جو کہتا فوراً حاضر کر دیتا، فوراً کام کر دیتا. ایک بار ایسا ہوا کہ رات میں تہجد جب اٹھا تو اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اس کے کمرے سے، اس کے روم سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور کہہ رہا تھا مولا میری توبہ، مولا میری توبہ، اللہ میری توبہ. امام احمد بن حنبل فرماتے کہ میں قدم بڑھاتے بڑھاتے اس کے کمرے کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے لے کر اس کے کمرے تک، زمین تک ایک ایسا نور کا سما بندھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہے. اور وہ انسان، وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہے مولا دن بھر میں اپنے آقا کی خدمت میں رہتا ہوں، دن بھر، اور رات کو تیری بارگاہ میں آتا ہوں، دن بھر تیری بندگی نہیں کر پاتا، جو 5 وقت کی نماز بس وہی پڑھ پاتا ہوں، اور کوئی بندگی اور کوئی عمل نہیں کر پاتا. مولا رات میں نے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، وہ جو دن کو میں تیری بارگاہ میں حاضر نہیں آ پاتا ہوں اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما. اللہ اکبر. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، مالک کی خدمت بھی ہے، دن بھر مالک کی خدمت ہے، اور رات کو مالک حقیقی کی بارگاہ سے لو لگائے توبہ کر رہے، مولا میری توبہ. اللہ اکبر. آج ہمارا حال اپنے اوپر جھانک کر دیکھیں ہم. آج تو ہم توبہ سے کتراتے ہیں، آج ہم توبہ سے کتراتے ہیں. میں توبہ کروں گا، میں معافی مانگوں گا، میری انسلٹی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی کہ اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بندہ معافی مانگ رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار فرمایا ہے، امت کو تعلیم دیا. اللہ اکبر. رو رہے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. رات گزر گئی، صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کیا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں
جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ میرے کام کرنے میں کوئی کمی بیشی، کوئی تکلیف آپ کو مجھ سے؟ کس بنا پر آپ نے مجھے آزاد کر؟ کیا ہے، کیا بات ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تم رات کو رو رہے تھے، رات کی تمہاری توبہ نے مجھے میرے دل پر اثر کیا کہ میری وجہ سے دن کو وہی بات نہیں کر پا رہا ہے، میں رات تمہاری ساری باتیں سن لی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غلام اللہ کی بارگاہ ہاتھ پھیلا دیا، مولا اس راز کو بھی فاش کر دیا، اس راز کو بھی فاش کر دیا، یہ پردہ بھی ہٹا دیا، یہ تو تیرے اور میرے درمیان تھی، اس راز کو فاش کیوں کر دیا؟ آج ہمارا حال، جب کوئی دیکھے تو مجھے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھے، قرآن جب کھول کے بیٹھوں تب مجھے کوئی دیکھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نماز میں بالکل رکعتیں باندھو ہاتھ الگ سے تب کوئی دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارا حال ہے۔ مگر یہ اللہ والوں کی توبہ ہے، یہ ولی اللہ کی توبہ ہے، یہ ولی اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے سچوں کی بات ہے، پیاروں کی بات ہے، اچھوں کی بات ہے کہ وہ راز فاش کرنا نہیں چاہتے۔ مولا اس ایک راز کو بھی فاش کر دیا، اسے بھی بتا دیا، اے میرے مولا اب اس راز کے فاش ہونے کے بعد اب میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں رہوں۔ اللہ اکبر، سجدے میں گئے ہیں، ایک چیخ نکلی ہے اور روح کب سے ان شریر سے پرواز کر گئی۔ یہ اللہ والوں کی توبہ ہے، یہ اللہ والوں کی توبہ ہے، یہ اچھے لوگوں کی توبہ ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں آپ، وقت نہیں ہے شاید گفتگو ہوگی تو میں عرض یہ کرنا ہوں کہ اولیاء اللہ جس سے ہم مانگتے ہیں، اولیاء اللہ جن کا ہم وسیلہ لیتے ہیں، قرآن نے جن کے وسیلے کے تعلق سے کہا ہے وہ لوگ کیسے ہیں، تو قرآن کہتا ہے التائبون، سب سے پہلی ان کے اندر جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، ابھی سے توبہ کیجیے، ابھی سے توبہ کی، دل کو صاف کر لیجیے، پاک کر لیجیے، بالکل دل کو صاف ستھرا کر لیجیے، توبہ کر کے اپنے گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لیجیے۔ رمضان آنے سے پہلے دل صاف ہوگا، توبہ کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو مزہ آ جائے گا، ہاں اس کا لطف، اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اس لیے صدق دل سے توبہ کیجیے، اللہ والوں سے جڑیے، نیکوں کی صحبت میں رہیے، اس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، حدیث مصطفیٰ اس کی تعلیم دے رہی ہے۔ وقت کافی ہو چلا ہے، ایک بات یہ بارہا کہہ رہا ہوں اور آج بھی کہ اس مسجد کے تعمیری کام میں دل کھول کر آپ حصہ لیجیے، اس لیے کہ یہ کام بہت بڑا کام ہے اور جلدی کے ساتھ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، رمضان سے پہلے سارے معاملات حل ہو جائیں تو انشاءاللہ الرحمن جب رمضان میں بڑی راتیں ہوں گی تو بہت سے لوگ اوپر جا کے آرام سے تنہائی میں بھی بات کر پائیں گے، ہے نا، بہت ساری باتیں اس سے جو میں آئیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا جو ہے اس مسجد کا دل کھول کر آپ تعاون کیجئے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ بولنے کو غلطی کو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔